والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ انسانی تاریخ کے اندر روزے کی مشروعیت سے متعلق جو باتیں ہیں اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے چند سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. چنانچہ اس سلسلے میں اصل اور بنیاد قرآن مجید کی یہی آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ مومنو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. تو یہ روزہ صرف اس امت مسلمہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ اور بات ہے کہ جو روزے کی جو جزیات ہے، اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو تفاصیل ہیں، ان تفاصیل کے اندر وہ امتیں ہم سے مختلف تھیں، لیکن روزے کے حکم سے متعلق کہ جس طریقے سے ہم پہ روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اور اس کا مقصد یہی تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. تو اگرچہ تفاصیل کے اندر وہ ہم سے مختلف ہیں، لیکن اصل کے اندر روزے کی مشروعیت کے اندر ان کے اوپر بھی روزے مشروع تھے جس طریقے سے ہمارے اوپر مشروع کیے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے الگ الگ شریعت اور الگ الگ منہج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اصولی طور پہ، بنیادی طور پہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، لیکن تفصیلی طور پہ جو عبادت کے طریقے ہیں ان کے اندر یہ امتیں جو ہیں آپس میں مختلف ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے اور ہر امت کے لیے الگ الگ شریعت اور طریقہ بیان کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. پچھلی امتوں کے اندر روزے کی جو صورت ہمیں ملتی ہے ان میں سے داؤد علیہ السلام کے روزے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصیام صیام اخی داؤد علیہ السلام، کہ سب سے بہترین روزہ میرے بھائی داؤد کا روزہ تھا. کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. تو یہ داؤد علیہ السلام کے روزے کی کیفیت تھی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو انہیں کہنا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھی ہے. تو یہ جو ان کا روزہ تھا، جو ان کا صوم تھا، یہ صوم کس چیز سے تھا؟ گفتگو کرنے سے، کہ بات چیت کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو وہ کھانے پینے سے روزہ نہیں تھا، یعنی یہ روزہ یہ نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کھانے پینے کو چھوڑا تھا، بلکہ روزہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا تھا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کا وعدہ کیا. تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان دنوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے باہر نکالا، سمندر کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشک راستہ بنایا جس سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین سمندر پار کر کے باہر نکل گئے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے روزے رکھے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ چیز عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جاہلیت کے اندر، قریش کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور کعبے کی تعظیم کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں فرعون سے نجات دی، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ رأى الیہود تصوم عاشورہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومون، یہ کیسا روزہ ہے، یہ کون سا دن ہے اور کیسا روزہ ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فیہ فرعون وقومہ، یہ ایک عظیم ترین دن ہے، آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر کے اندر غرق کیا تھا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے فصامہ وامر الناس بصیامہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کرنے والوں کو بھیجا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں صبح نہیں کیا ہے تو ابھی سے، یعنی دن نکل جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دینے والے کو یہ خبر دے کر بھیجا کہ لوگوں کو کہیں کہ ابھی سے ہی باقی دن کے اپنے روزے کو مکمل کریں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا۔ لیکن یہاں پہ دو چیز تھی، ایک چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا بھی ہمیں حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جیسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک باحیات رہا تو 9 محرم کو بھی میں روزہ رکھوں گا، یعنی عاشورے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی میں روزہ رکھوں گا، 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی میں روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آئندہ سال کے آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اس روزے کے اندر دو چیز تھی، ایک چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا کہ ان کی مخالفت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھو۔ اور اس کے اندر دراصل اس چیز کی تائید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ سارے کے سارے نبی جو ہیں یہ علاتی بھائی کی طرح سے ہیں، دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ، ان کا دین جو ہے ایک ہے، یعنی ان کا عقیدہ، ان کے اصول، ان کی بنیاد یہ ایک ہی ہیں کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لایا جائے۔ تو اصول کے اندر، بنیاد کے اندر، عقیدے کے اندر سارے کے سارے انبیاء ایک ہیں، سب کی دعوت ایک ہی ہے، وہ امہاتہم شتیٰ، لیکن جو ہے ان کی شریعت کے اندر جو تفصیل ہے، عبادت کی جو کیفیت ہے، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت بنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے اندر جو ہے ساری آسمانی شریعت جو ہے ایک ہی ہے اور ایک ہی چیز کی دعوت کو لے کر آئی ہے، اس کی بھی جو ہے اس کے اندر وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے غالب ہونے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یعنی وہ غلبہ چاہے جس کو بھی حاصل ہو، موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا فرعون کے اوپر، یعنی حق کو غلبہ حاصل ہوا شرک اور کفر کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے طور پہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم لوگ یعنی جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے سب سے پہلے یعنی روزے رکھنے کی جو بات ہے، یہی عاشورے کے روزہ رکھنے کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد میں سن 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزے کی فرضیت آئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو تمہارے اوپر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ان کی تحدید نہیں کی گئی، اور اسی طریقے سے لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھیں اور جو چاہے روزہ نہ رکھیں، اور جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ طاقت کے باوجود بھی اگر کوئی انسان روزہ رکھنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ اپنے طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو شروع میں اسلام نے یہ اختیار دیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی بندہ چاہے تو روزہ رکھے اور بندہ چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ دراصل جو یہ مرحلے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو روزے کی فرضیت آئی، اس کے اندر دراصل یہ تعلیم تھی، یا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ عادت دلانا تھا کہ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں، ان کے اندر روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ پھر اس کے بعد میں جب ان کے اندر روزے رکھنے کی عادت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں پہ چوتھا مرحلہ جو آیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں پہ رمضان کے روزے کو فرض کر دیا، جو بھی بالغ ہے، عاقل ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے مسلم ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر روزے کو فرض کر دیا کہ رمضان کے اندر روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزہ افطار کرنے کی اجازت دی۔ اور یہ چیز جو ہے رمضان کے روزے جو ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے اوپر فرض ہوئے، اس کی مثال جو ہے شراب کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو ایک ہی مرتبہ حرام نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کے اندر یہ بتایا کہ اس کے اندر جو ہے گناہ، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگ آپ سے جوا کے بارے میں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ اس کے اندر جو ہے بہت ہی بڑا گناہ، اور لوگوں کے لیے اس کے اندر فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان جو ہے وہ فائدے سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کی حالت میں شراب پینے سے، نشہ کرنے سے منع کیا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو نماز کی حالت میں، اس حالت میں نماز کے لیے نہ آؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسرا مرحلہ جو آیا وہ یہ ہوا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ شراب جو ہے اور اسی طرح سے جوا اور شرک کی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، تو اس سے جو ہے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحلے وار جو ہے شراب کو حرام کیا، یہ اس لیے تاکہ یعنی جو لوگ جو ہے شراب کی بالکل عادی تھے، اچانک جو ہے شراب چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہمارے لیے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حرام کیا،
تو اسی طریقے سے جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، اگر ایک ہی بار انہیں کہہ دیا جاتا کہ پورے مہینے کے روزہ رکھیں تو پھر لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے رمضان کے روزے کی فرضیت کو ہمارے اوپر نازل کیا۔ اور رمضان کے اندر دراصل روزہ رکھنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر شریعت نازل کی ہے، اور قرآن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے ہی میں لوح محفوظ سے ایک ہی بار آسمان دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اس کے اندر جو ہے ان دونوں چیزوں کی مطابقت بھی ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے بھی اختیار کیا کہ اسی مہینے کے اندر روزے رکھے جائیں، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو، جو کہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے اور جو اس دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جس کلام کو نازل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے کو بھی فرض کیا۔ تو اس طریقے سے یہ مطابقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو جو ہے قرآن کے نازل ہونے کے لیے بھی اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو روزے کے لیے بھی اختیار کیا۔ تو اس طریقے سے اس مہینے کی بہت ہی زیادہ خصوصیت ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے بہت سارے ائمہ کرام جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو بالکل قرآن کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے، قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کیا کرتے تھے۔ دن رات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، رات کے اندر بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے رمضان کے مہینے میں درس حدیث بھی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ صرف اپنے آپ کو جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہے جوڑے رکھتے تھے۔ تو قرآن کی جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو قرآن کو نازل کرنے کے لیے اختیار کیا، اور اسی مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی فرضیت کے لیے بھی اختیار کیا۔ تو اس مہینے کی اہمیت کو ہم جانیں، اور اس مہینے کی بے شمار خصوصیات ہیں، اور اسی طریقے سے اس عبادت کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ چنانچہ شریعت کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور کوئی نہ کوئی فضیلت ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے روزے کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک دن کے روزے کے اوپر بھی بہت سارے جو ہے اجر و ثواب رکھے۔ چنانچہ عاشورے کے روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور عرفہ کے دن روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کے بعد میں اگر بندہ جو ہے 6 روزے رکھتا ہے تو اس 6 روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام الدہر کہا کہ زندگی بھر روزہ رکھنے کی طرح سے ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یوم الاثنین کو ہوئی، پیر کے دن، سوموار کے دن ہوئی، اس دن بھی روزہ رکھنا یعنی مشروع ہے اور مسنون ہے، مستحب ہے کہ اس دن بندہ جو ہے روزہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے جمعرات کے دن یعنی خمیس کے دن، تھرسڈے کو بھی روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی مشروع ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتایا کہ ان دونوں دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس ناحیے سے بھی ان دونوں دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے 13 اور 14 اور 15 کو بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو یہ فضیلت کے ایام ہیں، اور ان دنوں کے اندر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جس طریقے سے دوسری عبادتوں کی خصوصیت ہے، جیسے مثال کے طور پہ نماز کی بے شمار خصوصیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو نماز جو ہے منکر سے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو اور اس کے اندر بندہ جو ہے ہر دن 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن کے اوپر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال جو ہے 5 وقت کی نماز کی بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور بتایا کہ نماز جو ہے یہ نور ہے، روشنی ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی بے شمار خصوصیتیں ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ جو ہے انسان کے مال کو پاک کرتا ہے، انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال سے جو ہے آپ صدقہ لیں، اس کے ذریعے سے ان کے مال کو پاک کریں اور ان کے نفس کو پاکیزہ بنائیں۔ اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ جو ہے انسان کے مال کے اندر اضافے کا اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حج کی بھی بے شمار خصوصیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کہا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت ہی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اس کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور اس کے اندر حج کے دوران جو ہے اس نے گالی گلوچ نہیں کی، لڑائی جھگڑے نہیں کیے اور بیہودہ باتیں نہیں کی، تو اپنے گناہوں سے اس طریقے سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح سے اپنی ولادت کے دن تھا۔ اسی طریقے سے حج کے اندر جو ہے یعنی دیر اور سویر کے بہت سارے منافع ہیں، چاہے وہ جلد حاصل ہوں یا بعد میں حاصل ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے لیے منادی کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ حج کے لیے منادی کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، چہار جانب سے لوگ آئیں گے اس گھر کے حج کے لیے، اور اسی طریقے سے جو ہے لوگ جو ہے پیدل بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹنیوں پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے، ہر چہار جانب سے آئیں گے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منفعت کو حاصل کر لیں۔ تو اس کے اندر حج کے اندر جو ہے چاہے وہ جلدی منفعت حاصل ہو جائے یا دیر سے حاصل ہو، تو اس کے اندر جو ہے دونوں طرح کی منفعت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے صوم کے اندر، روزے کے اندر جو ہے بے شمار خصوصیتیں، چنانچہ بعض علماء نے یعنی اس کے جو مادی فائدے ہیں اس کو بیان کیے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے انسان کی صحت جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ روزے کی وجہ سے جو ہے انسان کے اندر مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، ان کے دکھ اور درد کا روزے دار کو احساس ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض علماء نے اس کے اندر جو تربیت ہے، جو اخلاقی تربیت کی جو بات ہے، اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو مہذب بناتا ہے، ان کے اخلاق کو درست کرتا ہے، انہیں برائیوں سے روکتا ہے، گالی گلوچ سے جو ہے بچاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا بھی یعنی علماء کرام نے تذکرہ کیا۔ اور سب سے اہم ترین خصوصیت روزے کی جو ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر، جس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یعنی روزے کے تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کو مومنو تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا یہی مقصد ہے، مقصد عظیم جو ہے، عظیم ترین مقصد جو ہے یہی ہے کہ بندے کے اندر ان عبادتوں کے ذریعے سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے کہ تقوی یہ وہ ایسی یعنی خلق ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ انسان کو جو ہے بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف لے کر آتی ہے اور اسے برائی سے روکتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے تقوی کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، بلکہ ساری کی ساری عبادتیں ہمارے اوپر اسی لیے فرض کی گئی تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔
تو عبادتوں کا مقصد جو ہے تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور یہ چیز جو ہے روزے کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو خصوصی درجہ عطا کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے کہ الصوم لی، کہ بندہ جو ہے میرے لیے روزہ رکھتا ہے، یعنی بندہ جو ہے ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ جو ہے میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کو اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ روزے کی یعنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی خصوصی نسبت جو ہے اپنی طرف کی ہے تاکہ اس کی اہمیت کو بیان کرے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ساری عبادتوں کا مقصد جو ہے تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو تقوی کی طرف دعوت دی، تقوی کی طرف بلایا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، کہ جب ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تم ڈرو گے نہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے۔ یہی چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے بارے میں کہی، یہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں کہی، اور یہی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہی کہ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ جب شعیب نے ان سے کہا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت ہر نبی نے اپنی امت کو دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تقوی کی طرف بلایا ہے، تقوی کی دعوت دی ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں، اپنے دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر اور خوف پیدا کریں، اس لیے کہ تقوی کے جو ہے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی رکھا، روزے کے اندر جو ہے مکمل روزہ ہی جو ہے یہ تقوی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ یعنی ہمیں اس چیز کی وضاحت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ روزہ جو ہے تمہارے اوپر اسی لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اور روزے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر فرض کیا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے سے کی ہے کہ یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل قرآن کو جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت بتایا۔ تو اور یہ قرآن جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہوا، چنانچہ اس سے جو ہے اس ماہ مبارک کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے قرآن کی اہمیت کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تقوی کے خاطر نازل کیا ہے تاکہ بندہ جو ہے اس سے تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرے، اور جو ہے بندے کی عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف پیدا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر پیدا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی پیدا ہو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کو رکھیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، جو بھی چھوٹے اور بڑے گناہ ہم نے کیے تھے ان سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کریں، اور اس طریقے سے جو ہے یعنی رمضان کا استقبال جو ہے توبہ اور استغفار سے کریں۔ بعض لوگ جو ہے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ استقبال صحیح نہیں، یہ استقبال درست نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ نیکی کا کام نہیں بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر بندہ جو ہے خصوصی طور پہ رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو یہ نیکی کا کام نہیں بلکہ یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ تم رمضان سے 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا مت شروع کرو، الا رجل کان یصوم صوما فلیصم،
ہاں اگر کسی آدمی کی عادت تھی کہ وہ پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتا تھا اور جو ہے وہ دن جو ہے رمضان کے 1 یا 2 دن یعنی 28 یا 29 رمضان جو ہے یہ پیر یا جمعرات کا دن ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. یا اسی طرح سے کسی کے اوپر کفارہ یا نظر وغیرہ کا روزہ ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. یا کسی کا رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے، ابھی تک وہ مکمل نہیں کر پایا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان سے پہلے اپنے روزے کو مکمل کرے، تو وہ بھی جو ہے یعنی اگر جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ بھی 28-29 کو رکھ سکتا ہے. لیکن اگر نفلی روزہ رکھے، رمضان کے استقبال کے لیے اگر کوئی بندہ جو ہے 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ روزہ جو ہے یہ نیکی کا کام نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا. شک کا دن کیا ہے کہ اگر جیسے 29 تاریخ کو جو ہے 29 شعبان کو جو ہے چاند نظر نہ آ پائے بدلی کی وجہ سے، تو آدمی کو شک ہو جاتا ہے کہ اگلا دن جو ہے بدلی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو اگلا دن جو ہے یہ رمضان کا دن ہے یا شعبان کا دن ہے. تو اگر کوئی انسان جو ہے شک کا روزہ رکھے یعنی اس دن 29 تاریخ یعنی اگلے دن جو ہے 29 کا چاند اگر بدلی کی وجہ سے نظر نہیں آیا اور اگلے دن کا اگر وہ روزہ رکھتا ہے جو کہ شک کا دن ہے تو فقد عصى ابا القاسم، تو ایسے انسان نے ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو شک کے دن روزہ رکھنا بھی جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور یہ بتایا کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، لہذا اس دن کے روزے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہے روزے کے احکام سے متعلق گفتگو ہوگی، یعنی وہ یعنی الگ الگ موضوع کو اختیار کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد میں اس کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. روزے کے مختلف جو احکامات ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.